اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج کی 20 رکعت نماز سنت تراویح میں ابتدائی 16 رکعتوں میں 16ویں پارے کی تلاوت اور آخر کی 4 رکعتوں میں 17ویں پارے کا پہلا پاؤ حافظ صاحب سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سورۃ الکہف جاری ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات بیان فرمائے گئے ان واقعات میں سے بعض واقعے کو عجائب القرآن کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک اور نام دیا غرائب القرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے عجائبات، غرائبات ان واقعات میں بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہاں بیان کیا گیا۔ 16ویں پارے کا 21واں رکوع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی کہ آپ مجمع البحرین یعنی 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی جو ہے نبیوں میں سے ہے۔ بعض محققین کے اقوال یہ ملتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے یہ ولیوں میں سے ہے، لیکن زیادہ راجح قول نبی ہونے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجمع البحرین کی طرف جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوگی اور ان سے آپ صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ آپ سفر اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ایک ساتھ لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجمع البحرین کہاں ہے، کدھر ہے؟ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ تو پھر وہی فرمائی گئی کہ آپ جو اپنے ساتھ مچھلی کا کھانا پکا کر لے جا رہے ہیں، جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے نا تو یہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے گی، پکی ہوئی مچھلی، اور یہ وہاں سے نکل کر اس سمندر میں چلی جائے۔ تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ جب یہ مچھلی وہاں دریا میں سمندر میں چلی جائے تو سمجھ جائیے گا کہ یہی مقام مجمع البحرین کا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چلے گئے، کہیں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ تھک گئے کہ آپ کی بھی آنکھ لگ گئی، آپ کے ساتھی کی بھی آنکھ لگ گئی، اور آپ آرام فرما رہے تھے، ساتھی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی نکل کر دریا میں چلی۔ ساتھی نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت کے آرام میں خلل آئے گا، اور آپ اٹھے پھر تھوڑی دیر کے بعد اور پھر آگے سفر جاری کر دیا۔ آگے جا کر کچھ بھوک لگی، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ کھانے میں جو مچھلی لے کر آئے تھے وہ نکالو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو ہم جہاں پیچھے ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہ تو وہاں نکل کر دریا میں جا چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہی تو مقام تھا، وہیں تو ہمیں ٹھہرنا تھا جہاں ہماری ملاقات حضرت خضر سے ہونی تھی۔ کہا چلو واپس دوبارہ پیچھے سفر کی طرف۔ تو دوبارہ اسی مقام پر آئے، وہیں آ کر ٹھہراؤ کیا،
وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے علم لدنی کا علم تھا، روحانیت کا علم رکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دین اور شریعت کے علم سے واقف تھے، تو دونوں کے علم میں فرق تھا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ شریعت کا علم رکھتے ہیں، آپ شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ مجھ پر فتویٰ لگا دیں گے، تو لہذا میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی صحبت مجھے چاہیے. حضرت خضر نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ ہونے والی باتوں پر صبر نہیں کر سکے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. حضرت موسیٰ کہنے لگے آپ فکر نہیں کریں، آپ کے کسی معاملے میں میں دخل اندازی نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو آپ نے جب یہ کہا تو فَانْطَلَقَا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں آگے سفر پر جاری ہو گئے، چلنے لگے. حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ ایک کشتی آئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے. وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی. حضرت خضر نے کیا کیا؟ خرقہا، اس کشتی کا ایک کنارہ لکڑی کا تھا، آپ نے اس کو توڑ دیا، وہ کشتی عیب دار بنا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کا علم رکھتے تھے. آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ ایک بندے کی کشتی کو آپ نے عیب دار بنا دیا، توڑ دی، اس کا حق تلف کیا آپ نے. تو جب آپ نے یہ کہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے کہا اچھا میں معافی چاہتا ہوں، چلو چلتے ہیں. آگے چلے گئے، ایک بستی میں جا کے پہنچے. وہاں پر ایک بستی والوں نے ان کے ساتھ رویہ یہ کیا، یہ چونکہ مسافر تھے، بستی والوں نے نہ انہیں کھانے کا پوچھا نہ پانی کا پوچھا، اور کوئی اچھا رویہ ان کے ساتھ نہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر نے دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی. اس گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے صحیح طریقے سے ہاتھ پھیرا اور سیدھا کر دیا تاکہ وہ دیوار گر نہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، کہا ہم بھوکے پیاسے ہیں، یہ بستی والوں نے ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا. آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے فی سبیل اللہ، بغیر کسی چیز لیے آپ نے، اور انہوں نے رویہ ہمارے ساتھ کیا کیا. تو حضرت خضر نے پھر فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. آپ نے پھر معذرت کی اور پھر یہ حضرات پھر آگے چلے گئے. ایک دوسری بستی پہ پہنچے، فرمایا حتی اذا اتی اہل قریۃ استطاعها اہلها فابوا، کہا ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جلال ویسے ہی عروج پر تھا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا، ایک جان کو آپ نے مار دیا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب بس بہت ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا، اور میں نے کہا تھا آپ شریعت کا علم رکھتے ہیں، آپ ایسی باتیں مجھے کرتا ہوا پائیں گے جو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ خلاف شریعت ہے، لیکن جب میں ان کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ میں نے کوئی کام خلاف شریعت نہیں کیا. کہ نہیں اب اور مزید اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اب تینوں واقعات کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا واقعہ اما سفینۃ، بہرحال جو کشتی کا واقعہ تھا جو میں نے عیب دار کر دی تھی، وہ کشتی کا واقعہ یہ تھا
کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے آگے ایک بادشاہ ہے، اس کو کشتیاں بڑی پسند ہیں، جو کشتی وہ دیکھتا ہے اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ چھین لیتا ہے، زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس کی کشتی کو اس لیے ایک سائڈ سے عیبدار کر دیا تھا کہ اگر کشتی صحیح سالم ہوتی تو وہ اس غریب کی کشتی کو بادشاہ چھین لیتا، تو میں نے عیبدار کر دیا کہ عیب لگی ہوئی کشتی بادشاہ نہیں لیتا، اس لیے اس بادشاہ نے اس سے نہیں چھینی اور ہم سفر کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ تب پہلی کشتی کی حقیقت یہ تھی کہ جو میں نے بتائی، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کیا تھا۔ کہا اچھا دوسری بات کیا تھی کہ وہ جو گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ، فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک پرانا خزانہ پوشیدہ ہے۔ یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، کچھ عرصے میں گر جاتی اور یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ نکل آتا اور یہ بستی والے اس پر قبضہ کر لیتے۔ حالانکہ یہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے جو کچھ عرصے کے بعد جب بالغ ہو جائیں گے تو وہ پھر یہ خزانہ حاصل کریں گے، اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دیا تاکہ یہ خزانہ جن بچوں کا حق ہے ان تک پہنچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ بات سن رہے تھے۔ کہا اچھا جو آخر کی بات ہوئی، جو آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا بات یہ تھی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ کا بات یہ جس بچے کو میں نے مارا اس کا بچپن ہی میں مر جانا بہتر تھا، اس کے والدین دونوں مومن ہیں اور مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا اور پھر اپنے والدین کو مومن ہونے سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائے گا، اس لیے میں نے اس کا بچپن ہی میں اس کو مار دیا تاکہ اس کا کفر اس کے والدین تک نہ پہنچے اور وہ حالت ایمان والے ہی رہیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے حضرت اب آپ بتائیے جو میں نے کام کیے وہ صحیح تھے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ نے بالکل صحیح کام کیے، لیکن چونکہ حقیقتاً تو بالکل صحیح کیے لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ مناسب خیال نہیں ہو رہے تھے، تو اس لیے میں نے اعتراض کیا۔ تو آپ نے کہا میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ شریعت کا علم رکھتے ہیں تو شرعی طور پہ آپ فتویٰ مجھ پر لگائیں گے، تو اس لیے میں نے آپ کو اپنے ساتھ لینے سے منع کیا تھا۔ پھر آخر کار ان دونوں کی جدائی ہوئی اور حضرت خضر اپنے راستے چل تشریف لے گئے اور پھر یہ اپنی جگہ تشریف لے آئے۔ آگے جا کے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، محبوب صحابہ آپ سے حضرت ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین یہ وہ مسلمان بادشاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ دو کافر بادشاہ اور دو مسلمان بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک یہ حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر ان کے وقتوں میں رہی۔ تو ان کا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر آگے ہی جا کر تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کے نامی اسم گرامی بیان کیے گئے اور پھر ہر نبی کا نام بیان کر کر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى
اس طرح مختلف انبیاء کے نام بیان کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو یاد کرو کہ کس انداز میں ان حضرات انبیاء نے تبلیغ دین فرمائی، ان کی قوموں کو کیسے آپ نے نصیحتیں فرمائی، ان کی طرز زندگی کیا ہوا کرتی تھی، اور ان کے متعلق پھر فرمایا گیا سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ۔ اس طرح مختلف انبیاء پر سلامتی یعنی اللہ نے سلام کے الفاظ بیان کیے۔ بسا اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا کہ یہ صلاۃ و سلام کہاں سے شروع ہو گیا، کیسے شروع ہو گیا، یہ تو بریلی میں موجود امام احمد رضا نے شروع کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے تو پڑھا نہیں جاتا تھا، پہلے تو ہوتا نہیں تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سلام پڑھنا یہ رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر سلام نازل فرمایا۔ تو آج جو عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، جمعۃ المبارک میں اور دیگر محفل میلادوں میں جو سلام پڑھا جاتا ہے نا، وہ در حقیقت رب کی ادا کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ رب کی سنت ہے کہ رب نے اپنے انبیاء پر سلام بھیجا، ہم امتی ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں۔ کبھی عربی میں سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، کبھی اردو میں ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو چاہے اردو میں پڑھا جائے چاہے عربی میں پڑھا جائے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید اس میں باقاعدہ ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر سلام کے الفاظ بیان کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا کہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا بھی یہ معمول بنایا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا 70,000 فرشتے صبح کے وقت میں اور 70,000 فرشتے شام کے وقت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ آ کر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا بھی طریقہ ہے، رب کی بھی سنت ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دن یا کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، دن پیر کا ہو یا جمعے کا ہو یا کوئی سا بھی ہو، تو ہر دن اور ہر وقت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک اور درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہنا چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے۔ فرمایا تم رسول اللہ پر سلامتی کی دعا بھیجو، سلام عز و جل تم پر اپنی سلامتی نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنہار پروردگار عز و جل نور قرآن پاک سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔